ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں. ایک صحابی ہیں جو مکہ میں رہتے تھے, ابو حذیفہ بن یمان, اور ان کے ایک ساتھی تھے. ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے یہاں سے کافر جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ادھر سے مسلمان آ رہے ہیں. تو وہ اس ارادے سے نکلے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ, کفار مکہ کے ساتھ جہاد کریں گے. رہتے مکے میں تھے, رستے میں کافروں نے پکڑ لیا, مشرکین مکہ نے. انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور کو ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی تو ہمارے ساتھ لڑائی ہے, تم ان کا ساتھ دینے جا رہے ہو. اگر ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم اس لڑائی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے پھر ہم تمہیں جانے دیں گے, ورنہ نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کافروں کے ہاتھ پر معاہدہ کر لیا, دونوں نے جان چھڑانے کے لیے کہ چلو یہاں سے تو چھوٹو. وہاں سے حضور کی بارگاہ میں آئے بدر میں پہنچنے سے پہلے. یہ بڑی خاص بات ہے. عرض کی آقا ہم مکہ سے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ, لیکن رستے میں یہ بات ہوئی ہے. حضور نے فرمایا جو تم نے معاہدہ کیا ہے اسی پر قائم رہو, ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ ہے خاص بات. دنیا کا کوئی سپہ سالار اتنے نازک موڑ پر جہاں 313 اور پتا ہو دوسری طرف 1000 ہے, اور 2 بندے مل رہے ہیں, جہاں تو چیونٹی کا سہارا بھی مل جائے تو غنیمت ہے. چھوٹا موٹا اور سہارا, کوئی تلوار ہی دے دے, کوئی تیر ہی دے دے, کیوں بھائی, کوئی ایک گھوڑا دے دے, کوئی ایک اونٹ دے دے. وہ 2 بندے اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, اگر تم یہ بات کر رہے ہو کر کے آئے ہو, کل تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے رہتی دنیا تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو معاہدہ توڑنا سکھایا تھا. اگر تم بات کر رہے ہو ان کے ہاتھ پر تو ٹھیک ہے, اس پر قائم رہو, تم اس میں شریک نہیں ہو سکتے. ان کو 313 میں شریک نہیں کیا. بتاؤ یار, دنیا میں جنگیں بہت ہوئی ہیں, کوئی اس طرح کا بھی ہوگا؟